إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة أما بعد سامعین محترم، علامات قیامت آپ حضرات سماعت کر رہے تھے۔ آپ نے دجال سے متعلق بہت کچھ سنا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور مہدی، امام مہدی کے بارے میں سماعت فرمایا۔ دابۃ الارض کا بیان بھی ہوا، یاجوج ماجوج کا بیان آپ نے سنا، اور بھائیو اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ اللہ کی طرف سے ہوائیں چلیں گی جس کی وجہ سے بہت ہی آرام کے ساتھ مومن آہستہ آہستہ فوت ہوتے جائیں گے اور زمین پر بہت ہی برے لوگ رہ جائیں گے، بہت ہی خراب لوگ رہ جائیں گے جو اللہ کا نام بھی نہیں لیں گے، اللہ کا ذکر بھی نہیں کریں گے۔ تب جا کر قیامت قائم ہوگی، اور اس قیامت کی چند اور علامتیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ ممکن ہے آج وہ مکمل ہو جائے۔ اس میں سے ایک علامت چھوٹی بڑی ملا کر اب تک 79 آپ کے سامنے علامتیں بیان کی ہیں، جن میں چھوٹیاں بہت ساری، پھر اس کے بعد بڑیاں بیان کی۔ آج اسی میں سے 80 نمبر ایک دھواں کا چھا جانا، جس کا اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے، فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، کہ آپ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس دن کے منتظر رہیں جب آسمان ظاہر دھواں لائے گا، آسمان پر دھواں چھا جائے گا جو لوگوں کو گھیر لے گا، اور یہ دردناک عذاب ہے۔ پھر لوگ کہیں گے، اے ہمارے رب، یہ آفت ہم سے دور کرتے، ہم ایمان قبول کرتے ہیں، یعنی ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اَنَّىٰ لَهُمُ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ، ان کے لیے نصیحت کہاں ہے؟ کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول ان کے پاس آیا، پیغمبر آئے، لیکن انہوں نے منہ پھیر لیا تھا۔ ثم تولوا عنہ، منہ پھیر لیا۔ آج بھی بہت سارے لوگ منہ پھیرتے ہیں قرآن کی بات سن کر، حدیث کی بات کو سن کر، اپنے بڑوں کی بات پر ایمان لاتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی بات کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ اَنَّىٰ لَهُمُ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ، پھر منہ پھیر لیا۔ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ، اور کہنے لگے یہ تو ایک پاگل ہے، یہ اس کو پڑھایا گیا ہے، اور یہ مجنون ہے، پاگل ہے، اس کو کسی نے پڑھا دیا یہ باتیں اور یہ ہم کو سکھا رہا ہے۔ یہ مکہ والے کہتے تھے آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ۔ جب یہ ایسا ہوا، اس کے بارے میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ظاہر ہوا اور قیامت سے پہلے بھی ظاہر ہوگا۔ ایسا ہوا کہ جب کافروں نے آپ کو تنگ بھی کیا اور آپ کی بات بھی نہیں مانی، آپ کے خلاف سازشیں کرتے رہے، حملے بھی کیے مدینے پہ آ کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی۔ آپ نے بد دعا کی۔ آپ بد دعا میں جلدی نہیں کرتے تھے، لیکن جب حد سے بات گزر جائے بہت زیادہ تو پھر، ورنہ آپ قوم کی ہدایت کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے کہا، لما، جیسے کہ روایت میں ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما رأى من الناس ادبارا قال اللہم سبع كسبع یوسف، آپ نے یہ بد دعا کی
کہ اللہ ان پر 7 برس کا قحط بھیج دے، مکہ والوں پر، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کی قوم پر جو قحط تھا اسی طرح کا 7 برس کا قحط ان پر بھیج دے۔ تو قحط پڑ گیا مکہ والوں پر، ہر چیز تباہ ہو گئی، کھیتیاں تباہ ہو گئیں، یہاں تک کہ لوگ چمڑے کھانے لگے، مکہ والے بھوک سے بلبلا اٹھے، مردار کھانے لگے، اور بھوک کی وجہ سے یہ حالت ہو گئی کہ جب آسمان کی طرف دیکھتے تھے کمزوری تھی تو آسمان میں ان کو دھواں نظر آتا تھا۔ تو پھر ان لوگوں نے کہا، مکہ والوں نے آپ کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ تو صلہ رحمی کی دعوت دیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ ہم بھی آپ کے رشتہ دار ہیں، اور یہ آپ نے کیا ہے کیا ہمارے ساتھ کہ ہر چیز یہاں تباہ ہو رہی ہے، کھانے پینے کو نہیں ہے۔ آپ نے یہ بات سن کر پھر ان کے لیے دعا کری تھی کہ اللہ اس عذاب کو ہٹا دے۔ اتنے آپ اللہ کے فضل و کرم سے رحم دل تھے اور نرم تھے کہ اللہ اس مشکل کو دور کر دے۔ تو پھر وہ مشکل دور ہو گئی۔ تو یہ ایک تو اس وقت ظاہر ہوا، لیکن قیامت سے پہلے بھی، جیسا کہ سیدنا حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لن تقوم حتی ترون قبلہا 10 آیات، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس سے پہلے تم 10 آیتیں دیکھو گے، 10 نشانیاں دیکھو گے قیامت کی، اور اس میں آپ نے دخان کا بھی ذکر کیا، دخان، دھواں، اور اس دخان سے متعلق قرآن پاک میں ایک پوری سورت بھی ہے، سورت دخان، اور اسی کی یہی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں آج۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، انتظار کیجئے، منتظر رہیے جب آسمان اس پر ظاہر دھواں ظاہر ہوگا، چھا جائے گا، اور یہ عذاب علیم ہوگا۔ اور قیامت کے دن، قیامت سے پہلے یہ دھواں ظاہر ہوگا، جیسا کہ بہت ساری روایتوں میں ہے، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بد دعا کی، اے اللہ ان پر یوسف کے زمانے جیسا قحط بھیج دے، میری مدد کر۔ پھر ایسا قحط پڑا کہ لوگ تباہ ہو گئے اور مردار اور ہڈیاں کھانے لگے، اور کوئی فضا میں دیکھتا تو فاقہ کی وجہ سے اسے دھواں سا دکھائی دیتا تھا۔ پھر ابو سفیان آئے، ابو سفیان جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کے سپہ سالار، اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، لیکن آپ کی قوم تباہ ہو رہی ہے، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ ان کی مصیبت دور ہو جائے۔ اس پر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت یہ پڑھی کہ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین۔ اگرچہ ابن مسعود، امام مجاہد، ضحاک، عطیہ اور دیگر علماء مندرجہ بالا حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے فیصلہ کیا کہ دھواں ظاہر ہونے والی علامت کا وقوع ہو چکا ہے، لیکن فی الحقیقت ایسا نہیں ہے، بلکہ زیادہ قوی موقف یہ ہے کہ علامت قیامت کے قریب ظاہر ہوگی، جو کہ تاحال ظاہر نہیں ہوئی، اور عہد رسالت میں ظاہر ہونے والا دھواں دراصل دھواں نہیں بلکہ شدت بھوک کی باعث نظر آنے والا ایک تخیلی دھواں تھا۔ حقیقی دھواں قیامت کے قریب ہی ظاہر ہوگا، جیسا کہ سیدنا ابن عباس، سیدنا ابن عمر، سیدنا ابو سعید، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا حذیفہ اور سیدنا ابو مالک رضی اللہ عنہم کا بھی یہی موقف ہے، اور اسی طرح حافظ ابن کثیر بھی، ان کا بھی یہی موقف ہے۔ وہ فرماتے ان الدخان من الآیات المنتظرہ مع انہ ظاہر القرآن، یقیناً دھواں قیامت کی ان نشانیوں میں سے ہے جن کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور یہی بات قرآن کے ظاہر سے معلوم ہوتی ہے۔ یہ ایک نشانی تھی جس کا قرآن پاک میں ذکر۔ اس کے بعد بھائیو،
ایک اور نشانی 81 وہ یہ ہے کہ سورج یہ جو مشرق سے نکلتا ہے قیامت سے پہلے مغرب سے نکلے گا، مغرب سے طلوع ہوگا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے۔ آپ فرماتے ہیں انہا لن تقوم حتی ترون قبلها 10 آیات طلوع الشمس من مغربها، سورج کا طلوع ہونا مغرب سے۔ سورج عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں روزانہ مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں ڈوب جاتا ہے، لیکن قیامت سے پہلے یہ مغرب سے نکلے گا، مغرب سے نکلے گا۔ اور جب لوگ یہ چیز دیکھیں گے تو سب لوگ ایمان لے آئیں گے، لیکن اس دن ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سورج کے اس طرح طلوع ہونے اور غروب ہونے سے متعلق ایک حدیث جس میں تفصیل آئی ہے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج غروب آفتاب کے وقت ان سے دریافت کیا جاتا ہے۔ جب سورج ڈوبنے لگا تو ابو ذر غفاری سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اتدری این تذهب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جب سورج ڈوب رہا تھا کہ مجھے بتاؤ یہ سورج کہاں جا رہا ہے، کہاں ڈوب رہا ہے؟ اتدری این تذهب، تو ابو ذر غفاری وغیرہ اور صحابہ کہتے ہیں قلت اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے کہاں جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، یہ ڈوبتا ہے اور جا کر اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ سورج بھی سجدہ کرتا ہے، کس طرح کرتا ہے یہ اللہ جانتا ہے، کیسی کیفیت ہے، کیسی حیت ہے، اور ممکن ہے ہمارے سمجھ میں نہ آئے، لوگوں کے سمجھ میں نہ آئے، لیکن اللہ کے رسول کا فرمایا ہوا جو قول ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ آپ نے فرمایا یہ اللہ کے عرش کو جا کر سجدہ کرتا ہے۔ فتستأذن، پھر اجازت مانگتا ہے کہ اللہ میں نکلوں، کہاں سے نکلوں؟ فیؤذن لہ، اس کو اجازت دی جاتی ہے، او لہا ویوشک، پھر آپ فرماتے ہیں قریب ہے، ان تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها يقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم۔ یہ روزانہ اجازت سورج طلب کرتا ہے کہ اللہ میں نکلوں، اجازت دی جاتی ہے، نکلتا ہے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کو کہا جائے گا جہاں سے آئے ہو وہیں سے واپس چلے جاؤ، وہیں واپس چلے جاؤ۔ پھر یہ مغرب سے طلوع ہوگا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ جس نے فرمایا والشمس تجری لمستقر لها کہ سورج اپنے مستقر میں، یعنی ایک تفسیر اس کی ہے کہ جو اس کی جگہ ہے جس سے وہ آیا تھا اب اسی طرف واپس جائے گا، اپنے مستقر میں جائے گا۔ ایک ترجمہ اس کا یہ کیا گیا ہے، واللہ اعلم۔ اور آپ نے فرمایا ثلاث اذا خرجنا لم ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل طلوع الشمس من مغربها، 3 چیزیں ایسی ہیں جب وہ ظاہر ہو جائیں تو پھر ایمان قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی بھی نفس ایمان لے آئے تو اس کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس میں سے ایک سورج کا مغرب سے نکلنا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ رب العالمین
اپنے ہاتھ کو کشادہ کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں رات کے ٹائم، تاکہ دن کا گنہگار اس سے معافی مانگ لے، اور اللہ تعالیٰ دن کے ٹائم اپنے ہاتھ کو کھلا رکھتے ہیں، پھیلاتے ہیں، تاکہ رات کا گنہگار توبہ کر لے۔ اور یہ ایسے ہی ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ جب سورج مغرب سے، مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، پھر اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ بھائیو، یہ قیامت سے متعلق بہت اہم علاماتیں تھیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئیں، اور صحیح احادیث کی روشنی میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ ساری باتیں بیان کیں۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ لوگ غفلت سے جاگ جائیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اور تاکہ لوگوں کا ایمان اللہ پر، اس کے رسول پر زیادہ ہو۔